نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ اس کے آواز جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی کسی بھی خدمت میں جڑنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. دین کے سارے شعبے کا اور ہر مسلمان کو دین کے ہر شعبے سے محبت رکھنا چاہیے. میرے شیخ مرشد امام الاولیاء فرماتے ہیں کہ کام چاہے ایک میں کرو لیکن محبت سب کے ساتھ رکھو، احترام اکرام سب کا کرو. اور ایک ہی شعبے کے اندر اگر کئی لوگ کام کرنے والے ہیں تو سبھی کی محبت، سبھی کی عقیدت ان میں ہونی چاہیے. تنظیمیں، تحریکیں، جماعتیں یہ نظم کے واسطے ہوتی ہیں. یہ بات اپنے پلے باندھ کر کے رکھیے کہ ہم لوگ جماعت کے ساتھ جڑے ہیں نظم کے واسطے ہیں، اور کام اصل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا ہے. جماعتیں بنتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کام باقی رہتے ہیں. اور اس بات کو یاد رکھیے کہ اپنے کام کو محض اللہ کی رضا کے واسطے کرنا ہے. لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اپنی ذاتوں کے ساتھ نہیں جوڑنا. میں ایک دفعہ حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا تو حضرت نے عجیب درد کے ساتھ بات فرمایا کہ لوگوں کو اپنے ساتھ مت جوڑو، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑو. اور جو لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں ان کے کام کو بقا ہوتی ہے، ان کو مداومت ملتی ہے، اللہ فیض کی مدت کو بڑھا دیتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالی عرب کی کتاب بڑی مشہور ہے موطا امام مالک، یہ حدیث پاک کی کتاب. جب حضرت نے موطا لکھی تو حضرت سے پہلے ایک اور بھی موطا کے نام سے کتاب لکھی گئی تھی. تو حضرت سے کسی نے کہا کہ یہ موطا تو پہلے بھی لکھی گئی تھی، آپ نے کیوں لکھی؟ تو حضرت نے عجیب جملہ فرمایا ما کان للہ فہو یبقی. فرمایا جو اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی رہے گی، جو اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی ہوگی، وہ باقی رہے گی. تو میرے دوستو، آج دینی ہر مدرسے کے اندر موطا امام مالک تو ہے، دوسری موطا کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. یہ اللہ نے فیض کی مدت کو بڑھا دیا، جو ان کے دل کے اندر اخلاص اور للہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے سے ان کو مداومت دے دی اور ہمیشہ عطا فرما دی. مجھے یہ فرمایا تھا بھائی مولانا مبشر صاحب نے کہ ساتھیوں کے ساتھ
سنت پر سنت کے حوالے سے گفتگو کی جائے. تو یہ بات اپنے پلے باندھ دیجیے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے جو کام لے رہے ہیں یہ لیتے رہے میرے سے کام, اور مجھے اللہ اس میں بڑھوتری عطا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ میرے کام کو دور تک پہنچا دے, اور اللہ تعالیٰ مجھے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے جڑنے کا ذریعہ بنا دے, تو اس بات کو اپنے پلے باندھ دیجیے کہ سنت سے ہٹ کر کے کبھی سوچیے گا بھی نہ اپنی زندگی کو گزارنے. یہ سنت کے ساتھ جو آپ عمل کریں گے اس عمل کے اندر نور ہوگا, اور اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ برکت اور خیر ڈال دیں گے. وہ دکھنے میں چاہے تھوڑا کام نظر آئے لیکن حقیقت کے اندر اس کا فائدہ اتنا ہوگا کہ آپ اس کو گمان نہیں کر سکتے سنت پر عمل کر کے. تو اس لیے میرے دوستو, جو ساتھی دین کا کام کرنے والے ہیں اور پھر اتنے عظیم الشان کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, ان کو سنت کو لازم پکڑنا چاہیے اپنے لباس کے اندر, اپنے حلیے کے اندر, اپنے کھانے پینے کے اندر, اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر, اپنے سونے جاگنے کے اندر. اور پھر میرے دوستو, نمازوں کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے. آپ اپنے اکابر کے کام کو دیکھ لیں. اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے یہ سارا فیض ہے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پہ جو کام کی ترتیب شروع کروائی اس کا سبب بنے ہیں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ. اور آپ ان کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھ لیجیے, آپ ان کا ایک عمل بھی خلاف سنت نہیں دیکھیں. میں نے ان کا واقعہ سنا, فرمایا کہ اللہ نے اتنا حافظہ کیوں کبھی عطا فرمایا تھا, اپنی نظروں سے کبھی برا نہیں دیکھا, کبھی بد نظری نہیں کی, بلکہ ایک دفعہ فرمایا. اور قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ رسول بوڑھی ہوئی, فرمایا کہ اچانک ان کے اوپر نظر پڑ گئی, وہ بوڑھی اماں کے اوپر. فرمایا کہ طیب تیری والدہ کے اوپر نظر پڑنے کی وجہ سے 40 سال پرانے علوم مدم ہونے شروع ہو گئے. ایک بد نظری وہ جو غیر اختیاری تھا, اور ہم تو اس چیز کا احساس نہیں کرتے جی. اور پھر نمازوں کا اہتمام, نماز کتنا اہم فریضہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے نماز فرائض کے اندر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کا فرمان, فرمایا کہ میرے نزدیک اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے. فرمایا کہ جو نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا وہ دوسرے فرائض کا اور اہتمام کرے گا, ان کی اور بھی حفاظت کرے گا. اور فرمایا کہ جو اس کو ضائع کر دے گا وہ اور امور کو اس سے زیادہ ضائع کرے گا, وہ اور چیزوں کو اس سے زیادہ ضائع کرے گا. میں آپ کو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں خود اسفار کے اندر رہتا ہوں, ساتھیوں کے ساتھ ملنا جلنا رہتا ہے, تو میں نے دیکھا بعض اوقات ساتھیوں کے اندر, دیکھیے یہ بات مجمع کی نہیں ہوتی لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ساتھیوں کی وہ توجہ دلانے کے واسطے کرنی پڑ جاتی ہے. اس میں خدا نخواستہ کسی کی تصدیق تحقیق, نام تو کسی کا ویسے بھی نہیں لیا, تو یہ تذکیر اور تصحیح کے واسطے میں خود اس کا بہت محتاج ہوں, بلکہ سب سے زیادہ محتاج اس کا ہوں. تو بھائی یہ دیکھا گیا کہ کام کے اندر مشغولیت کی وجہ سے نمازوں میں دیر کر دی جاتی ہے, نمازوں میں تاخیر کر دی جاتی ہے, جماعت کی نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے, مسجد کی نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کام ہے تو نماز کو جلدی جلدی پڑھ لیا, کام کو اہتمام سے کیا اور نماز کو جلدی جلدی کر لی. ہمارے سید محمود میاں صاحب بڑی اصلاح فرماتے ساتھیوں کی, فرماتے کہ لوگ کہتے کہ جلدی نماز پڑھ لو پھر آرام سے کھانا کھائیں گے. اتنی عجیب بات ہے کہ نماز جلدی, کھانا آرام سے, کھانا جلدی کھاؤ, نماز آرام سے کھاؤ. جی نماز جلدی نہیں پڑھ لو پھر کام کر لیتے آرام سے, وہ بھی نہیں, ایسی بات نہیں. آپ کے کاموں کے اندر نور نماز کی برکت سے آ رہا ہے. مقیم کے واسطے نماز
مسجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ واجب کے قریب، یا واجب ہے، سنت مؤکدہ تو یہ ہے ہی ہے۔ تو ہم یہ سوچ لیں کہ خدا نہ خواستہ جو مقیم ہے وہ ختم روز کے کام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور تھوڑے سے کام کی وجہ سے اس کو جماعت کی نماز چھوڑے، وہ مسجد کی نماز چھوڑے، یہ کتنے خسارے کی بات ہے جی۔ جس نبی کی عزت و حرمت کا کام کر رہے ہو وہی فرما رہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہی نبی ان کی حالت یہ ہے کہ آخری وقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا سے پردہ فرمانے لگے ہیں، آپ سے کچھ چلا بھی نہیں جا رہا۔ دو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے پاؤں بھی نہیں اٹھائے جا رہے، پاؤں گھسٹ رہے ہیں، اور اس حالت میں رسول اللہ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کر رہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے۔ اور میری اوقات کیا ہے، میں اپنے کام کو بہانہ بنا کر کے میں جماعت کی نمازیں چھوڑنا شروع کر دوں، سفر کے اندر ہے تو سفر میں خدا نہ خاصہ نمازیں چھوڑنا شروع کر دیں۔ بعض تو ایسے بھی ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے تو نماز قضا کر دی جاتی۔ مجھے پتہ کے ساتھ نے پچھلے دن بتایا کہ میں سفر کر رہا تو میری 1 یا 2 نمازیں قضا ہوگی، میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مفتی طیب صاحب ہمارے ساتھ وہ کہ بہت بڑے مفتی، وہ فرمایا کہ وہ حج کی تربیت کرواتے تو فرمایا کہ مدینہ منورہ جب جاتے ہیں تو لوگ رستے میں نماز نہیں پڑھاتے، ڈرائیور سے پہلے بات کر کے بیٹھو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھنے کا یہ آپ کو پتہ ہے کہ یقین ہے کہ نماز میری قضا ہو رہی، فرمایا پھر سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کہاں کا؟ مدینہ منورہ کا سفر کرنا۔ جس نبی نے نماز کی اتنی اہمیت بیان کی، ہم چھوٹے سے سفر کے لیے نماز کو قضا کر دیں۔ مجھے اچھی طرح یاد، میں حضرت والا دام برکات عالی کے ساتھ کوئٹہ کسی واپسی کر رہا، سفر کر رہا تھا، تو رستے میں نماز کا وقت ہو گیا، ہمیں اندازہ ہو گیا کہ شاید نماز جو اگر اتریں گے ظاہر اترتے وقت لگ جاتا ہے، پھر آگے نکلتے باہر وقت لگ جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نماز کی کیا ترتیب ہے؟ نہیں، میں نے کہا کہ اترتے میں دیر لگ جانی ہے تو ہم یہی نماز پڑھ لیں جہاز کے اندر۔ تو اللہ کی فضل سے وہ ایئر ہوسٹس نے منع بھی کیا، جہاز ہے نقصان ہو سکتا ہے یہاں، تو میں نے کہا آپ بہن ہمیں نماز قبلہ بتا دیں، ہم نماز پڑھ لیں۔ ہم نے الحمدللہ جہاز کے اندر میں نے اور حضرت والا نے خود جماعت کروائی، ہم نے جماعت کے ساتھ نماز جہاز کے اندر ادا کی۔ تو میرے دوستو یہ بات یاد رکھیے گا کہ سنت اعمال اس کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں یہ سنت ہی تو ہے، ہاں یہ سنت ہے، کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے۔ نعوذ باللہ ہم میں اور صحابہ میں کیا فرق؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسرا کے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک لقمہ گر گیا تو وہ اٹھا کر کے اس کو جھاڑ کے صاف کر کے کھانے لگے، تو دوسرے نے کہا کہ کیا لوگ سوچیں گے کہ یہ مسلمان گرے ہوئے لقمے کو نہیں چھوڑتے، اس کو بھی کھا لیتے۔ تو کیا فرمایا؟ اترک سنت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم من ہؤلاء الحمقاء، میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ؟ جی صحابہ میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں سنت یہ تو ہے چھوڑ دیں، اور صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ میں سنت چھوڑ دوں۔ آپ کہتے ہیں سنت ہے چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا، اور وہ فرماتے ہیں میں حضور کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی سنت کو نہیں چھوڑنا، سنت کو تو سینے سے لگا کر کے رکھنا ہے۔ آپ سنت ماشاءاللہ پہلے بھی اپناتے ہیں، سنتوں کو اپنا کر کے دیکھیے، اس کو سیکھیے، اس کو سمجھیے، سینوں سے لگائیں، عمل کریں، آگے پہنچائیں، حفاظت کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے عمل کے اندر کیسا نور آتا ہے، کیسی برکتیں آتی ہیں۔ حقیقت میں 4 چاند لگ جائیں گے آپ کے کام میں۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ نے کتنے سال کام کیے، انہوں نے کتنے سال کام کیے؟ علامہ انور شاہ کاشمیری کے آخری چند سال، ان زیادہ سے 10 سال ہیں جو علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال لگائے ہیں ختم روح کا۔ لیکن فیض کتنا ہے؟ فیض کتنا ہے کہ دنیا کے اندر پہنچ گیا ہے۔ کیوں؟ علم کے اندر بھی راسخ، عمل کے اندر بھی راسخ، محبت کے اندر بھی راسخ، علوم فنون ہر چیز کے اندر راسخ، اور ان سب کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ داعیہ کیا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ بعض ساتھی لاشعوری طور پر آ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کوشش کی، اتنی کوشش کی ہم نے،
تو بھئی یہ لفظ اپنی زبان پر کبھی لے کے آئے کہ میں نے کوشش کی، ہم نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اس لفظ کو بھی ختم کر دیا جائے کہ کسی کام کی نسبت اپنی جانب نہیں کرنی کہ یہ کام میں نے کیا۔ اب پرسوں میں حضرت والا کا بیان سن رہا تھا خان کا ڈوگرا کے اندر، تو اتنی ذوق کے باوجود، اتنی بیماری کے باوجود بیان فرما رہے حضرت نے فرمایا کہ صوفی مقبول صاحب ان کے ایک مرید حضرت کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت ہم کو اجازت دیتی بیعت کرنے کی، تو کہا کچھ لوگ میرے سے بیعت ہو گئے تو وہ لوگ مجھے حضرت حضرت کہنا شروع ہو گئے، کہتے مجھے اس سے بڑی پریشانی، میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ مجھے حضرت کہتے ہیں، تو فرمایا کہ ہاں ان کو کہنے دو، لیکن تم نہ سمجھنا اپنے آپ کو کہ تم حضرت ہو، ان کو کہنے دو، تم یہی سمجھو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تو میرے دوستو، لوگ چاہے آ کر ممبر پر یہ کہہ دیں کہ اس نے بڑا کام کیا ہے، میرے دل کے اندر یہی بات ہونی چاہیے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور حقیقت بھی ایسی ہم نے کیا کیا ہے۔ حضرت نے ایک عجیب جملہ فرمایا، لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ کیا فرمایا کہ فضل کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا فضل کی تعریف یہی ہے کہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم نے اللہ کو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم نے اللہ کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اور پھر حضرت کے جملے تو الہامی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے اس کے اندر سمندر بند ہوتے ہیں۔ ہم نے فرمایا کہ یہ جو تم پیشانی رب کے سامنے رکھتے ہو، اس میں بھی تمہارا کیا کمال ہے کہ پیشانی بھی تو رب ہی کی ہے، یہ کیا تمہاری اپنی پیشانی؟ یہ جو تم رکھ رہے ہو، یہ جو تم کام کر رہے ہو، ہم تو جو تم لوگ صبر کر رہے ہو، ہم لوگ اگر پھرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی ہے، بات کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، کسی کو اللہ نے بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ عطا کر دیا ہے، چند لفظ بولنا اللہ نے سکھا دی ہے، تو یہ کس کی ہے؟ یہ زبان بھی اللہ کی ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اور یہ دماغ جس کے ذریعے سے تم بول رہے ہو یہ بھی اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اگر تھوڑا سا دماغ کا اللہ تار ہلا دینا تو ننگے ہو کے باہر پھرنا شروع ہو جائیں گے ہم لوگ۔ ہاں، اپنی بھی تمیز نہیں رہے گی، جو دوسروں کو سیدھے دوسرے کو رستہ دکھانے والا ہے نا تو اس کو اپنا رستہ بھی بھول جائے گا، اللہ دماغ کا ایک تار ہلا دے تو ہمارے پاس ہے کیا؟ تو میرے دوستو، ان لفظوں سے بھی بچنا ہے، ان لفظوں سے بھی بچنا ہے۔ آپ نے اپنے شیخ کا طریقہ دیکھا کہ حضرت جو بھی عمل کرتے ہیں تو حضرت نے کبھی اس کام کی نسبت ظاہری الفاظ کے اندر اپنے حضرت نہیں کی۔ حضرت جب بھی کوئی بات کرتے جو کام حضرت نے کیا ہو نا، فرمایا ایک بھائی فرمانے لگے، ایک بھائی کہنے لگے، ایک دفعہ ایک ساتھی نے پوچھ لیا، بھائی کہ مولانا منیر احمد صاحب برکات اللہ علیہ نے پوچھ لیا، مجلس میں بیٹھے ہوئے حضرت کے پاس، تو پوچھا کہ حضرت یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ ایک بھائی فرمانے لگے، یہ بھائی کون ہے؟ حضرت تو مٹے ہوئے ہیں، بس یہ آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، حضرت والا کی قدر کر لیں۔ ہم لوگ بڑے قدرے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حضرت کیا ہے۔ تو حضرت نے جملہ فرمایا کہ یہ وہی بھائی ہوتا ہے جس کے صدقے سے اللہ میرے ذہن کے اندر کوئی بات ڈال دیتا۔ فرمایا کہ یہ بات میں تو نہیں کرنے والا ہوتا، فرمایا کہ یہ جو سامنے سامعین بیٹھے ہوتے ہیں، متکلم سامعین کے بغیر بات نہیں کر سکتے جی، یہ فرماتے کہ بات جو کی جاتی ہے وہ سامعین کی توجہ کی برکت سے ہوتی ہے۔ وہ تو حضرت کی اپنی ایک عاجزی ہے، بات تو حضرت کی اپنی ہی ہوتی ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو بٹھایا ہے، جو رب تعالیٰ کی رحمتیں ان کو پر نازل ہو رہی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات مبذول ہو رہی ہیں، وہ اس کا صدقہ ہے اصل۔ لیکن یہ حضرت کی عاجزی کے فرمایا کہ یہ وہی بھائی ہوتا ہے کہ جس کے صدقے سے اللہ میرے سے بات کہلوا دیتے۔ تو میرے دوستو، بس یہ بات کو حرف غلط کی طرح مٹا دیں، اپنے ذہنوں سے ختم کر دیں یہ بات کہ کسی کام کی نسبت ہم سے رکھتے جاتے ہیں۔ یہ رب میں جوڑا ہے، اللہ ہی کے توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ ہی کے اسباب عطا فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی مدد اور نصرت کے ساتھ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو بس میرے دوستو، جب یہ نیتیں ہو جائیں گی تو پھر دیکھیے گا کہ اللہ آپ سے کیسے کام لیتے ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر اللہ کی زیارت ہوئی، خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، تو میں نے اللہ سے کہا، بندہ جو وہ بیداری میں کام کرتا ہے خواب بھی ویسے ہی آتے ہیں جی، تو کہا کہ میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ ساری دنیا کو ہدایت دے،
सारी दुनिया को हिदायत दे। तो कहते मुझे अल्लाह ने कहा कि ये मजमा तो तुम्हारे से संभाला नहीं जाता, सारी दुनिया आगे संभाल लोगे। तो फरमाया कि मैं खामोश हो गया। अब देखिए बड़े बड़े ही होते हैं। मौलाना जमशेद साहब बहुत जय्यद आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह उनका तजर्बा ज्यादा था। आलिम नहीं थे लेकिन आलिम गर थे हाजी अब्दुल वहाब साहब। जो हजरत फरमाते ना, मेरे शेख फरमाते कि बड़ों के साए की बड़ी जरूरत होती है। हाँ, बड़ों के साए के बगैर नहीं चला जा सकता। तो फरमाया कि मैंने हाजी साहब को बताया कि हजरत मुझे अल्लाह की ज़ियारत हुई, अल्लाह ने मुझे ये मेरे से पूछा। तो हजरत हाजी साहब फरमाने लगे कि अबे तूने ये क्यों नहीं कहा कि पहले तो कौन सा हम संभाल रहे, जो पहला मजमा वो भी हम नहीं संभाल रहे, वो भी तो आप ही संभाल रहे, जो अगला आएगा उसी को भी आपने संभालना है। तो बड़ों की बड़ी जरूरत होती है। तो इसलिए मेरे दोस्तों गुजारिश ये है कि सुन्नतों को बाकायदा सीखने की तरकीब करें। अपने घर के अंदर एक किताब छोटी सी डॉक्टर अब्दुल हकीम आरिफी रहमतुल्लाह ताला की किताब उस्वे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्वे रसूल अकरम एक जिल्द की किताब है, बहुत उम्दा किताब, बड़ी आसान किताब है, वो बड़ी पुरनूर किताब है। उस किताब का रोजाना चाहे एक सफा पढ़ लिया करें, 2 सफे पढ़ लिया करें, और जब पढ़ लें उस पर अमल भी कर लिया करें। ठीक है, तो इंशाअल्लाह फिर आपको मैं ये बात कह रहा हूँ तजरीबे के लिए करके देखना। अभी जो काम कर रहे हैं सुन्नत को सीखने और अमल करने के बाद जो काम करेंगे उसके बाद अपना मुआवजा खुद कीजिएगा कि काम में कितना फर्क आया है। ठीक, आप अपनी खुली आंखों से खुद देखेंगे क्या क्या लोग इंशाअल्लाह करेंगे, इरादा करते हैं अल्लाह आपकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। ये आपकी नुस्खा भेज दिए इन्होंने मौलाना शफी रहमान साहब ने।